تپتے ہوئے صحرا کی ریت رات کی تاریکی میں آہستہ آہستہ سرک رہی تھی۔ ہوا میں عجیب سا خوف تھا، جیسے عرب کی سرزمین کسی بڑے طوفان سے پہلے سانس روک کر کھڑی ہو۔ یہ 2 ہجری کا زمانہ تھا۔ مدینہ میں مسلمان ابھی نئی زندگی شروع ہی کر رہے تھے۔ وہ لوگ جو مکہ میں ظلم سہتے رہے، جن کے گھر چھین لیے گئے، جن کی جائیدادیں لوٹ لی گئیں، اور جنہیں صرف اللہ ایک ہے کہنے پر ستایا گیا۔ لیکن دوسری طرف قریش مطمئن نہیں تھے۔ مکہ کے سردار جانتے تھے کہ اگر مسلمانوں کو طاقت مل گئی تو عرب کی سیاست ہمیشہ کے لیے بدل جائے گی۔ اسی دوران شام سے مکہ کی طرف ایک بہت بڑا تجارتی قافلہ روانہ ہوا۔ سینکڑوں اونٹ، قیمتی سامان اور قریش کی دولت اس قافلے کے ساتھ سفر کر رہی تھی۔ اس قافلے کی حفاظت کر رہا تھا اسلام کا سخت دشمن امیہ بن خلف۔ مدینہ میں خبر پہنچی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فیصلہ فرمایا۔ تقریباً 200 صحابہ رضی اللہ عنہم تیار کیے گئے۔ یہ کوئی عام لشکر نہیں تھا، یہ وہ لوگ تھے جو بھوک بھی برداشت کر چکے تھے، ہجرت بھی اور ظلم بھی۔ رات کے اندھیرے میں مدینہ کے دروازے خاموشی سے کھلے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانثار ساتھیوں کے ساتھ صحرا کی طرف روانہ ہو گئے۔ ہر قدم کے ساتھ خطرہ بڑھ رہا تھا۔ گرم ہوا چہروں سے ٹکرا رہی تھی، ریت قدموں کو نگل رہی تھی، لیکن کسی کی آنکھوں میں خوف نہیں تھا۔ سب جانتے تھے کہ یہ صرف ایک قافلہ نہیں، یہ قریش کی معیشت تھی، ان کی طاقت تھی، ان کا غرور تھا۔ مسلمان بوات کے مقام کے قریب پہنچے۔ پہاڑ خاموش کھڑے تھے، صحرا سنسان تھا، اور پھر اچانک خبر ملی۔ قریش کے قافلے کو مسلمانوں کی آمد کا پتہ چل چکا تھا۔ امیہ بن خلف نے فوراً راستہ بدل دیا۔ قافلہ صحرا کے دوسرے راستوں میں گم ہو گیا۔ صحابہ انتظار کرتے رہے، ہاتھ تلواروں پر تھے، دلوں میں جوش تھا، مگر جنگ نہ ہوئی، ایک قطرہ خون بھی نہ بہا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی کا حکم دے دیا۔ ظاہر میں یہ ایک خاموش مہم تھی، کوئی فتح نہیں، کوئی جنگ نہیں، لیکن حقیقت میں یہ قریش کے لیے ایک پیغام تھا، ایک وارننگ کہ مدینہ میں اب ایک نئی طاقت ابھر چکی ہے، ایک ایسی طاقت جو صرف ایمان پر کھڑی تھی۔ اور عرب ابھی نہیں جانتا تھا کہ یہی خاموش قافلہ چند مہینوں بعد بدر کے میدان میں تاریخ کا رخ بدلنے والا ہے۔